بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 135 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے فا کبھی علت کے لیے بھی آتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت قد یکون الفاء لبیان العلت سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں قد یکون الفاء لبیان العلت، اور کبھی فا علت کے بیان کے لیے بھی آتی ہے۔ مثالہ اذا قال لعبده ادی الی الفا فانت حر، اس کی مثال یہ ہے جب کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا مجھے 1000 روپے دو پس تم آزاد ہو۔ کان العبد حرا فی الحال، تو جو غلام ہوگا وہ فی الحال آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، اگرچہ وہ کچھ بھی ادا نہ کرے۔ وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِيِّ انزل فَأَنْتَ آمِنٌ، اور اگر حربی شخص سے کہا کہ تو نیچے اترا پس تو امن والا ہے۔ کان آمنا وَإِن لَمْ يَنزل، پس وہ امن والا ہوگا اگرچہ وہ نیچے نہ اترے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، گزشتہ سبق میں ہم نے اس سے پہلے فا کے حقیقی معنی کی وضاحت کی، اور اب یہاں سے فا کے ایک مجازی معنی کی تفصیل کا آغاز کر رہے ہیں کہ فا کبھی علت کا معنی بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ قد تقلیلیہ سے مصنف نے تعقیب کی بنسبت علت کے معنی میں استعمال کی کمی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس فا کا ما بعد اس کے ما قبل کے لیے علت بن رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابشر فقد اتاک الغوث، تو خوش ہو جا کہ تیرے پاس مدد آ پہنچی۔ اس مثال میں فا کا ما بعد مدد کا آنا فا کے ما قبل بشارت کی علت ہے، لہٰذا مدد کا آنا علت اور خوش ہونا یہ معلول ہے، یعنی حکم ہے۔ اور کبھی فا کا ما قبل ما بعد کے لیے علت بن رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اطعمتہ فاشبعتہ، میں نے اسے کھلایا تو میں نے اسے سیر کر دیا۔ اس مثال میں فا کا ما قبل کھلانا فا کے ما بعد سیر ہونے کی علت ہے، لہٰذا کھلانا علت اور سیر ہونا معلول حکم ہے۔ کلام عرب میں یہ دونوں صورتیں مستعمل ہیں۔ مصنف نے دونوں طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اب فا تعلیلیہ کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا ہر فا تعلیل کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو اہل اصول نے فا تعلیلیہ کے لیے ایک لازمی شرط بھی بیان کی ہے کہ جس پر فا داخل ہو اس کا دائمی ہونا شرط ہے۔ شرط لگانے کی وجہ یہ ہے کہ جب علت دائمی ہوگی تو وہ جس طرح حکم سے پہلے موجود تھی اسی طرح حکم کے وجود کے بعد بھی موجود رہے گی، تو اس سے فا کا حقیقی معنی تعقیب بھی حاصل ہو جائے گا۔ چونکہ مجازی معنی سے حقیقی معنی معتبر ہوتا ہے، لہٰذا فا کے مدخول کو علت بنانا بھی درست ہو جائے گا۔ جیسا کہ گزشتہ مثال میں مدد کا آنا اگرچہ دائمی نہیں ہے لیکن مدد کرنے والے کا وجود تو دائمی ہے کہ ایک مدت تک وجود باقی رہ سکتا ہے، لہٰذا اتیان غوث سے مراد، یعنی مدد کے آنے سے مراد وجود غوث ہے۔ یہ مذہب فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جبکہ صاحب توضیح کے نزدیک علت دائمی کے بجائے علت غائی ہے کہ علت غائی وجود کے اعتبار سے حکم سے مؤخر ہوتی ہے۔ لہذا جب علت غائی کا وجود معلول سے مؤخر ہونا یہ ثابت ہے تو علت غائی پر فا کا داخل ہونا بھی یہ ثابت ہے۔ تو یہ تھی فا کے علت کے ہونے کے لیے شرط کے حوالے سے کہ اس کا دائمی ہونا یہ ضروری ہے۔ اب مجازی معنی کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ تو کہتے ہیں جب بھی مجازی معنی مراد لیا جائے تو وہاں 2 شرطوں کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ لفظ
جس محل میں واقع ہو وہ محل مجازی معنی کی صلاحیت رکھتا ہو، جس محل میں واقع ہو وہ محل مجازی معنی کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حقیقی معنی کے ترک اور مجازی معنی کے ثبوت پر کوئی دلیل بھی موجود ہو۔ اب ان دونوں شرطوں کے اجرا کو آنے والی مثالوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فا کی علت پر داخل ہونے کی مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر دو مثالیں یک بعد دیگر بیان فرمائی ہیں، تو آئیے پہلے ان کی طرف نظر کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ آگے بڑھتے ہیں۔ شاید ہمیں ان دو مثالوں کے بعد آج ہم سبق کو موقوف کر لیں۔ تو اب مثالہ اذا قال لعبدہ سے مصنف نے پہلے فا کے علت پر داخل ہونے کی مثال کو بیان فرمایا کہ اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا ادی الی الفا فانت حر، کہ تو مجھے 1000 ادا کر دے تو آزاد ہے۔ اس مثال میں 1000 کی ادائیگی کی علت غلام کو آزاد کرنا ہے کہ آزادی یہ علت، جو آزادی ہے وہ علت ہے، اور 1000 کی ادائیگی یہ حکم ہے۔ اور فا تعلیلیہ کی شرط دائمی بھی موجود ہے کہ آزادی قائم رہنے والی چیز ہے جو آزاد ہونے کے بعد بھی باقی ہے، لہٰذا مجازی معنی میں حقیقی معنی بھی ملحوظ ہے، اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور مجازی معنی علت مراد لینے کی دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، یعنی مجازی معنی چونکہ علت ہے اور علت کو مراد لینا گویا مجازی معنی مراد لینا ہے، تو اس مجازی معنی کو مراد لینے کی دونوں شرطیں بھی پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ لفظ جس محل میں ہو وہ مجازی معنی کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور یہاں مجازی معنی کی صلاحیت بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ 1000 کی ادائیگی کے لیے آزادی علت ہے، اور علت کا وجود معلول کے وجود سے مقدم ہوتا ہے، لہٰذا غلام فی الفور آزاد ہو جائے گا، اور علت کے پائے جانے کی وجہ سے غلام پر 1000 لازم ہو جائیں گے جو بطور قرض ہوں گے، اور غلام کی آزادی 1000 کی ادائیگی پر معلق نہیں ہوگی کیونکہ فا تعلیق کے لیے نہیں آتی، اس لیے فوراً آزاد ہو جائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حقیقی معنی کے متروک اور مجازی معنی کے ثبوت پر کوئی قرینہ بھی موجود ہو، اور مثال میں یہ شرط اس طرح پائی جا رہی ہے کہ فا کا حقیقی معنی ترتیب و تعقیب ہے جو یہاں متعذر ہے، اس لیے کہ فا کا ما قبل جملہ انشائیہ ہے اور ما بعد جملہ خبریہ ہے، یعنی کہ ادی الی الفا یہ جملہ انشائیہ ہے، اور فانت حر میں فا کے بعد انت حر یہ جملہ خبریہ ہے، تو ما قبل جملہ انشائیہ ہوا اور ما بعد جملہ خبریہ ہے۔ اہل عرب کے ہاں جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر یہ اچھا نہیں ہے، لہٰذا فا کے حقیقی معنی کے متعذر ہونے کی وجہ سے مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ یہ پہلی مثال تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب آئیے اسی حوالے سے دوسری مثال جو بیان کی گئی، مصنف نے بیان فرمایا انزل فانت آمن کے حوالے سے، اب اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ دوسری مثال یہ کہ اگر کسی مسلمان نے کسی حربی سے یہ کہہ دیا کہ انزل فانت حر، کہ تو نیچے اتر آ، بس تو امن والا ہے۔ اس مثال میں بھی فا علت پر داخل ہے کہ اترنا معلول ہے اور امن والا ہونا یہ علت ہے، اور فا تعلیلیہ کی شرط دائمی بھی موجود ہے کہ امن کو توڑنا یہ عارضی ہے، امن میں رہنا یہ دائمی ہے۔ دوسری دو شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں کہ یہ محل معنی مجازی کی بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ امان اترنے کے لیے علت ہے، اور علت کا وجود معلول کے وجود سے مقدم ہوتا ہے، لہٰذا امان اترنے پر معلق نہ ہوگا کیونکہ فا تعلیق کے لیے نہیں آتی، لہٰذا حربی کو فی الفور امن حاصل ہو جائے گا اگرچہ نہ اترے۔ اور معنی حقیقی کے مطلوب ہونے پر قرینہ یہاں پہ یہ ہے کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر یہ اچھا نہیں ہے، لہٰذا معنی مجازی مراد ہوگا۔ یعنی جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی ادی الی الفا فانت حر میں کہ ادی الی الفا یہ جملہ انشائیہ تھا اور انت حر یہ جملہ خبریہ تھا، ایسے ہی یہاں پر انزل یہ فعل امر حاضر مخاطب کا صیغہ ہے اور یہ جملہ انشائیہ ہے، اور انت آمن
تو امن والا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ تو اب پہلا جملہ انشائیہ ہو اور دوسرا جملہ خبریہ ہو تو اس صورت میں فا کا ذریعہ ان کا عطف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عطف اخبار کے درمیان ہو سکتا ہے، انشاء کے انشاء پر ہو سکتا ہے، لیکن انشاء پر عطف خبر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہاں مجازی معنی ہی مراد ہے۔ بہرحال یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے فا کا مجازی معنی پڑھا، پھر فا تعلیلیہ کے لیے شرط پڑھی، معنی مجازی کے لیے 2 شرائط پڑھی، فا کے علت پر داخل ہونے کی ہم نے 2 مثالیں پڑھی۔ اس سبق کو اچھی طرح نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فا تعلیلیہ کے لیے کون سی شرط ہے بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے معنی مجازی کے مراد لینے کے لیے کتنی شرائط ہیں، تفصیل سے ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔